بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ہفتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی کلاس میں سنجم کی طرف سے خوش آمدید ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جو ہمارا سبق ہے اس کا نام ہے زمین کی کہانی۔ یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 85، 86 اور 87 پر موجود ہے۔ آج کے سبق میں سبق زمین کی کہانی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں زمین کی کہانی اس کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ زمین اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ کسی کو نہیں پتا چل سکا آج تک کہ میں کب وجود میں آئی، بس لوگ اندازے ہی لگا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے بارے میں یہ کہانی سن رکھی ہے کہ میں سورج کا ایک حصہ تھی۔ سورج کیونکہ تیز رفتاری سے گھومتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کئی حصے الگ ہو گئے۔ میں انہی حصوں میں سے ایک حصہ ہوں۔ پہلے میں بہت گرم تھی، اس لیے میرے اوپر کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ اس لیے میرے اوپر کسی بھی جاندار کا وجود نہیں ہو سکا، اور پھر آہستہ آہستہ میری اوپر کی سطح ٹھوس حالت اختیار کر لی۔ پھر مجھے اسی حالت پر قائم رہنے کے لیے خالق کائنات نے مجھ پر پہاڑ کھڑے کر دیے۔ پہاڑ جہاں مجھے ایک حالت پر قائم رکھنے کا سبب ہے، وہاں ان کی وجہ سے میرے حسن میں اضافہ بھی ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ میں ٹھنڈی اور مزید ٹھنڈی ہو گئی، اور میری رونق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے شمار مخلوقات آباد کی، جن میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہے۔ انسانوں نے زمین یعنی مجھ پر میرے حسن میں اضافے اور حسن و جمال اور اپنی آرائش کے لیے کام کیا، اور میری رونق میں اضافہ ہونے لگا۔ انسان نے اپنی محنت سے میرے اندر قیمتی اشیاء جو دفن ہیں ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اپنی محنت سے میرے اندر چھپے ہوئے خزانے نکالے، جن میں اناج، قسم قسم کی سبزیاں، پھل اور طرح طرح کے پھول شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قیمتی معدنیات، سونا، چاندی، فولاد، تانبا اور بہت کچھ ہے۔ اس کے بعد زمین کہتی ہے کہ میں انسان سے اس وقت ناراض ہو گئی جب اس نے میرے الگ الگ حصے کر لیے اور اپنے اپنے ملک بنا لیے۔ اب انسان کا دشمن ہے۔ اس نے ایٹم بم اور دیگر مہلک ہتھیار بنا لیے، اور انہوں نے ان ہتھیاروں اور ایٹم بم کا غلط استعمال کیا، جس سے لاکھوں انسان راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ آخر میں زمین یہ کہتی ہے کہ انسان جو میری مٹی سے بنا ہے، جو مجھے ماں کہہ کر پکارتا ہے، جس کی بقا صرف میری وجہ سے ہے، جس کو ہمارے خالق نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو حیران و پریشان ہو جاتی ہوں۔ کیا یہی اس کی فضیلت اور شرافت ہے؟ جو کام یہ کر رہا ہے وہ تو درندے بھی نہیں کرتے۔ سبق کے آخری پیراگراف میں زمین انسانوں سے التجا کرتی ہے کہ اے انسان، ہوش میں آ، اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے اوپر بسنے والوں کو تباہ و برباد نہ کر۔ یاد رکھ، اگر تو ان حرکات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا دردناک ہوگا۔ اے انسان، مجھے جہنم نہ بنا، میں تو تیرے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں۔ مہربان ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ کہانی تھی جو زمین نے اپنی زبانی بیان کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں سنجم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔